کلثوم، تمہیں اپنی سہیلی عفیفہ سے کچھ زیادہ ہمدردی نہیں ہو رہی؟ دماغ چل گیا تمہارا؟ پیسے درخت پر نہیں اگتے، بڑی محنت سے کمائے جاتے ہیں۔ تمہارے ابا دن رات محنت کرتے ہیں تو میں کچھ بچت کر کے تمہارے لیے جمع کر پائی ہوں، اور تم کہہ رہی ہو کہ یہ رقم سوریا کو دے دوں؟ بے شک وہ مجھ سے ادھار مانگ رہی ہے، مگر اتنی جلدی تو نہ لوٹا پائے گی۔ اگر تمہاری شادی کہیں طے ہو گئی تو پھر ہم کہاں مانگنے جائیں گے؟ رفعت آرا قطعی لہجے میں بولی۔ کہیں مانگنے نہیں جائیں گے، خدا خود ہی بندوبست کرے گا، نیک عمل کبھی رائے گا نہیں جاتا۔ مجید صاحب جو کمرے کے دروازے پر کھڑے ماں بیٹی کی گفتگو سن چکے تھے، اندر آتے ہوئے بولے، دیکھ لیا آپ نے؟ اب تو ابا بھی میری سائیڈ لے رہے ہیں۔ اگر ہمارے طفیل کسی کو سکون مل جائے، کسی کے مسئلے حل ہو جائیں، تو اس نیکی کا اجر ہمیں دونوں جہاں میں ملے گا۔ میری بیٹی درست کہہ رہی ہے رفعت، اگر استطاعت ہوتے ہوئے ہم نے ہاتھ کھینچ رکھا تو دل میں ایک خلش ہی رہے گی کہ جو پیسہ ہم نے بیٹی کے لیے رکھا ہے، اگر حفیفہ کی شادی کی ضرورتوں کے لیے ادھار دے دیتے تو ہو سکتا ہے کہ اس کے طفیل خدا ہماری بیٹی کے نصیب کھول دیتا۔ ٹھیک ہے، تم باپ بیٹی جب ایک رائے ہو گئے ہو تو کر لو نیکی اور اپنے دل کو دے لو سکون، رفعت آرا بولی۔ وہ دونوں مسکرا دیے۔ اس نے اور بختاور نے عاقب کے حوالے سے بے شمار خواب دیکھ رکھے تھے۔ وہ دونوں اسے اعلیٰ تعلیم دلانا چاہتے تھے، بلکہ سکندر کی تو خواہش تھی کہ عاقب ڈاکٹر بنے۔ وہ جب گھر پر ہوتا تھا تو عاقب کو ایک لمحے کے لیے اپنی نظروں سے اوجھل نہ ہونے دیتا تھا، مگر اس کے مستقبل اور بیٹیوں کی شادی کے لیے وہ پردیس میں رہ رہا تھا۔ اسے یہاں آئے کئی برس ہو گئے تھے۔ اس دوران وہ 2 بیٹیوں کی شادیاں بھی کر چکا تھا۔ تیسری بیٹی کے فریضے کی ادائیگی کے بعد اس کا ارادہ تھا کہ اب وہ بیٹے کی تعلیم کے ساتھ ساتھ اپنے لیے بھی کچھ رقم جمع کرے گا تاکہ پاکستان جا کر کوئی کاروبار کر سکے۔ خواب تو اس نے بے شمار دیکھ رکھے تھے، مگر ان کی تعبیر پانے کے لیے پیسہ چاہیے تھا، جس کے لیے وہ دن رات مشقت کر رہا تھا۔ وہ تو مجبوری تھی، ورنہ وقاص کے بابا تو کہتے ہیں کہ آج قرض لیا ہے تو کل واپس بھی کرنا ہوگا، اس لیے اپنی چادر دیکھ کر پاؤں پھیلاؤ۔ ہم تو بس یہ چاہ رہے ہیں کہ بیٹی عزت سے رخصت ہو جائے، کل کلاں کو سسرال والے تانا نہ دیں۔ ان لوگوں نے تمہارے حالات دیکھ کر رشتہ کیا ہے، اس لیے فکر نہ کرو، تمہاری عفیفہ خوش رہے گی، وہ بھی میری بیٹی جیسی ہے۔ اور ہاں، رقم کی فکر نہ کرنا، جب تمہارے پاس پیسے ہوں دے دینا۔ رفعت آرا بولی، اور دعاؤں میں میری کلثوم کو یاد رکھنا، خدا اس کے نصیب اچھے کرے اور اس کا رشتہ اچھے لڑکے سے طے ہو جائے۔ ہاں ہاں ضرور، سوریا بی بی نے کہا۔ دعا تو میں وقاص کے لیے کر رہی ہوں کہ اسے جلد از جلد نوکری مل جائے تاکہ ہمارے حالات بہتر ہوں۔ اس کی پڑھائی پر ہم نے اپنی اوقات سے زیادہ خرچ کیا ہے، بڑی مشکلوں سے اسے شہر بھیج کر پڑھایا ہے۔ سوریا، خدا تمہیں اور معراج بھائی کو اچھے دن ضرور دکھائے گا۔ تم دونوں نے اپنے بچوں کے لیے اپنی اوقات سے زیادہ کیا ہے، اب مجھے ہی دیکھ لو، کیا کچھ نہیں کیا ہم نے اپنے بیٹے کے لیے، مگر وہ شہر میں شادی کر کے وہیں کا ہو گیا، ہم سے نام کا رشتہ رہ گیا ہے اس کا، رفعت آرا دکھی لہجے میں بولی۔ تو سوریا بی بی کو ان سے ہمدردی محسوس ہوئی۔ وقاص کو اس کے اعلیٰ تعلیمی ریکارڈ کی بنیاد پر گورنمنٹ اسکول میں ملازمت مل گئی تھی۔ اس کی پوسٹنگ شہر کے اسکول میں ہوئی، وہیں اس نے ایک گھر کرائے پر لے لیا اور اپنے والدین کو بھی بلا لیا تھا۔ میری تو بڑی خواہش تھی کہ تم گاؤں کے اسکول کے بچوں کو پڑھاتے، معراج دی نے اپنی خواہش کا اظہار کیا۔ ابا، سرکاری اسکول میں پوسٹنگ اپنے بس کی بات نہیں ہوتی، وہ تو شکر ہے کہ مجھے گورنمنٹ جاب مل گئی، ورنہ مجھ سے زیادہ پڑھے لکھے لوگ پرائیویٹ اداروں میں پڑھا رہے ہیں جہاں محنت زیادہ ہے اور تنخواہ بہت کم۔ وقاص نے جواب دیا، اب جب کہ تم اپنے پیروں پر کھڑے ہو گئے ہو تو ایک ہی ذمہ داری باقی رہ گئی ہے، اور وہ تمہاری شادی کی ہے۔ بابا، ابھی مجھے نوکری کرتے ہوئے دن ہی کتنے ہوئے ہیں کہ شادی کی آپ کو فکر ہو گئی؟ ابھی کچھ سال مجھے اور کمانے دیں، کماتے رہنا، 1.5 برس تو ہو گیا ہے تمہاری نوکری کرتے ہوئے۔ اب میں چاہتی ہوں کہ تمہاری شادی کا فریضہ ادا ہو جائے۔ عفیفہ کی شادی کے بعد بمشکل میں گھر کا کام کاج کر پاتی ہوں، بہو آئے گی تو گھر کا انتظام سنبھال لے گی۔ اب اماں، جب آپ نے میری شادی کا تذکرہ کیا ہے تو میں بھی اپنی پسند بتا دیتا ہوں، مجھے رفعت خالہ کی کلثوم پسند ہے، وقاص بولا۔ تو وہ ہونک سی رہ کر اسے دیکھنے لگی۔ کلثوم تو نازو پلی لڑکی ہے، حیثیت میں وہ لوگ ہمارے ہم پلہ نہیں ہیں۔
پھر وہ تم سے 2 سال بڑی بھی ہے، تعلیم بھی صرف میٹرک ہے، تم پڑھے لکھے ہو، بہتر ہوگا کہ تم اپنی حیثیت کے گھرانے کی پڑھی لکھی لڑکی سے شادی کرو۔ یاد رکھو تمہیں کلثوم کے ناز نخرے اٹھانا پڑیں گے۔ وہ غریب گھر کی لڑکی نہیں ہے جو روکھی سوکھی کھا کر گزارا کر لے گی، اور میری وہ کیا خدمت کرے گی؟ اماں، تمہاری خدمت کے لیے میں ماسی رکھ دوں گا، ویسے بھی ساس سسر کی خدمت بہو پر فرض نہیں ہے۔ رہی بات اس کی کم تعلیم یافتہ ہونے کی، تو مجھے اس سے کون سی نوکری کروانی ہے؟ اب آگے تمہاری مرضی ہے۔ سوریا بی بی سوچ میں ڈوب گئیں۔ کلثوم رشتے میں ان کی بھانجی لگتی تھی، انہیں وہ بہت پسند بھی تھی، مگر وہ اسے بہو بنانے پر تیار نہ تھی۔ تاہم وقاص کی خاطر انہوں نے اپنے دل کو آمادہ کر لیا تھا۔ بہت مبارک ہو، عاقب نامی جماعت کے امتحانات میں اچھے نمبروں سے کامیاب ہوا ہے۔ ہیڈ ماسٹر نے تمام اساتذہ کو ہدایات دی کہ عاقب کا خاص توجہ دی جائے۔ یہ خبر بختاور نے بڑی وارفتگی سے اور فخر سے سکندر کو سنائی۔ آخری جملہ کہتے ہوئے جذبات کی شدت سے اس کی آواز بھر گئی تھی۔ بختاور، بس یوں سمجھو کہ خدا نے ہماری محنت کا صلہ دے دیا ہے۔ میں یہ جو تنہائی کے دن کاٹ رہا ہوں، یوں لگتا ہے جیسے کسی قید میں ہوں جو وطن سے دور یہاں پڑا ہوں۔ یہ خوشخبری سن کر میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں اڑ کر گھر پہنچ جاؤں اور اپنے بیٹے کا منہ چوم لوں۔ تم پورے محلے میں مٹھائی تقسیم کرنا، اور ہاں، اسکول میں بھی۔ ویسے عاقب کہاں ہے؟ سکندر کا دل بیٹے سے بات کرنے کے لیے مچل رہا تھا۔ وہ تو ابھی کوچنگ میں ہے۔ یہ سنتے ہی سکندر نے موبائل بند کر دیا۔ رفعت آرا اور ان کے شوہر نے وقاص کا رشتہ کلثوم کے لیے قبول کر لیا تھا۔ وقاص میں ویسے بھی کوئی خامی نہیں تھی، سوائے اس کے کہ وہ حیثیت میں ان سے کم تر تھا۔ تاہم کلثوم معمولی شکل و صورت کی لڑکی تھی، جس کا رشتہ طے نہ ہونے کی وجہ سے وہ سب پریشان تھے۔ وقاص کی کلثوم سے شادی کیا ہوئی، وہ اسے خوش رکھنے کی ہر ممکن کوشش کرنے لگا۔ وہ اس کی کسی خواہش کو رد نہیں کرتا تھا۔ کئی بار سوریا بی بی اسے اکیلے میں سمجھا چکی تھی کہ وہ پیسوں کی قدر کرنا سیکھے، مگر وقاص پر ان کی نصیحت کا کوئی اثر نہ ہوا۔ اب تو اسے اکثر افسوس ہوتا کہ اس نے استاد بننے کا خواب کیوں دیکھا۔ اگر وہ بینکر، ڈاکٹر یا انجینئر بن جاتا تو اچھی تنخواہ کی بدولت زندگی زیادہ پرسکون ہوتی۔ ایک شام وہ کاپیاں چیک کرنے میں مصروف تھا۔ اس کی عادت تھی کہ وہ جب کام کر رہا ہوتا تو ارد گرد سے بالکل لا تعلق ہو جاتا۔ کلثوم پاس بیٹھی آلو چھیل رہی تھی، مگر اس کی ساری توجہ اپنے شوہر پر تھی۔ جب وقاص نے جرنل چیک کرنے کے بعد بند کیا تو کلثوم بولی، اب بورڈ کے امتحانات میں پاس ہونا مشکل نہیں، بس پیسے کی ضرورت ہوتی ہے۔ سینٹر میں نقل کروائی جاتی ہے۔ بھابھی کے جاننے والوں کے کئی بچے اسی طریقے سے پاس ہوئے ہیں۔ اس نے وقاص سے کہا کہ بھابھی کا بھتیجا اس سال نامی جماعت کا امتحان دے گا۔ اس کے والدین کو اندازہ ہے کہ وہ اس پیپر کلیئر نہیں کر پائے گا، لہٰذا وقاص سینٹر وہی رکھوا دے جہاں نقل ممکن ہو۔ وقاص نے سخت لہجے میں جواب دیا کہ یہ کام اتنا آسان نہیں، اس کے لیے منہ مانگے پیسے دینے پڑتے ہیں۔ کلثوم نے کہا کہ پیسوں کی فکر نہ کریں، وہ لوگ امیر ہیں، بس کام ہو جانا چاہیے۔ وقاص نے انکار کرتے ہوئے کہا کہ وہ رشوت کے خلاف ہیں اور اصولوں پر سمجھوتا نہیں کرے گا۔ کلثوم نے نرمی سے کہا کہ زندگی میں رشتے نبھانے کے لیے اصولوں کی قربانی دینی پڑتی ہے۔ اگر آج وہ کسی کا کام کرے گا تو کل کو کوئی ان کا بھی کام کرے گا۔ اس کے اصرار پر آخرکار وقاص نے رضامندی ظاہر کر دی، اور پھر آہستہ آہستہ ایسے کام اس کے لیے معمول بن گئے۔ ادھر آ کے میٹرک کے امتحانات دے رہا تھا۔ آج اس کا فزکس کا پرچہ تھا۔ جب اس کی خاصی تیاری کی تھی، رات گئے تک وہ پڑھتا رہا۔ اس کے جانے کے بعد بختاور گھر کے کاموں میں لگ گئی، مگر آج اس کا دل کسی کام میں نہیں لگ رہا تھا۔ اسے گھبراہٹ اور بے چینی محسوس ہو رہی تھی۔ دوپہر کے قریب اطلاع ملی کہ عاقب کو کسی لڑکے نے چاقو مار دیا ہے اور اسے اسپتال لے جایا گیا ہے۔ وہ بدحواسی کے عالم میں اسپتال پہنچی، جہاں اسے عاقب کی موت کی خبر ملی۔ وہیں وہ غش کھا کر گر پڑی۔ عاقب کو ولید نامی لڑکے نے قتل کیا تھا۔ وہ ایک امیر باپ کی بگڑی ہوئی اولاد تھا جو امتحان میں نقل کر رہا تھا۔ عاقب نے پہلے استاد سے شکایت کی، مگر انہوں نے کوئی نوٹس نہ لیا۔ 11 بجے جب بورڈ کی ٹیم آئی تو عاقب نے ولید کی شکایت کر دی، جس پر اس کی تلاشی لی گئی اور نقل کا مواد بھی برآمد ہوا۔
بورڈ نے اس کا پرچہ منسوخ کر دیا۔ امتحان ختم ہونے کے بعد جب آ کے باہر نکلا تو ولید نے اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر اس پر حملہ کر دیا، جس میں عاقب شدید زخمی ہو کر جان کی بازی ہار گیا۔ سکندر پر بیٹے کی اچانک موت کا گہرا اثر پڑا اور وہ ذہنی توازن کھو بیٹھا۔ وہ اکثر گھر سے باہر رہنے لگا جبکہ بختور بستر سے جا لگی۔ زارا کے لیے ماں کو سنبھالنا مشکل ہو گیا، وہ خود بھی ابھی کم عمر تھی۔ یوں ایک ہنستا بستا گھر اجڑ کر رہ گیا۔ وہ طالب علموں میں نہ صرف مقبول تھا بلکہ اپنے ساتھیوں اور دوستوں کے حلقے میں بھی پسند کیا جاتا تھا۔ سینٹر ٹیم میں ہونے کے باعث سے کاپیاں جانچنے اور امتحانی مراکز کی نگرانی کے لیے بھی منتخب کیا جانے لگا تھا، جس کی وجہ سے تنخواہ کے علاوہ کچھ اضافی آمدنی بھی ہو جاتی تھی۔ ایک رات وہ اپنے پرانے دوست سرمد کے ساتھ ایک ہوٹل میں باتوں میں مصروف تھا۔ وہ دونوں برسوں بعد ملے تھے اور پرانی یادیں تازہ کر رہے تھے۔ اسی دوران سرمد نے اچانک کہا کہ باتوں میں کہیں بھول نہ جائیں، یہ اس کے بیٹے اور اس کے دوستوں کے رول نمبر ہیں۔ امتحانی کاپیاں چیک کرتے وقت دھیان رکھنا ان میں سے کوئی فیل نہ ہو۔ اوپر والا نمبر اس کے بیٹے کا ہے اور A1 گریڈ کے مارکس ملنے چاہیے۔ اس نے مزید کہا کہ تمہیں تو معلوم ہے بچوں کو پڑھنے میں دل نہیں لگتا، ہر وقت موبائل میں لگے رہتے ہیں۔ وقاص نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کہا کہ درست کہا تم نے، علم کے حصول کا شوق تو بس نام کا رہ گیا ہے۔ آج کے طالب علم چاہتے ہیں کہ بغیر پڑھے ہی ڈگری مل جائے۔ میرے مضمون میں بھی وہ طلبہ پاس ہو جاتے ہیں جنہیں پریکٹیکل کرنا نہیں آتا، میں نے بھی کچھ نہ کچھ نمبر دے دیتا ہوں، اور جو پڑھائی میں اچھے ہوتے ہیں ان کی ڈویژن کا خیال رکھ کر کھلے دل سے نمبر دیتا ہوں تاکہ ان کا گریڈ خراب نہ ہو۔ پھر اچانک وقاص نے بات کا رخ بدلا اور کہا کہ یار سارم کا کچھ پتہ ہے؟ اس نے کینیڈا جا کر جس بیوہ سے شادی کی تھی کیا اس کے ساتھ اس کی شادی چل رہی ہے یا نہیں؟ سرمد سارم کے بارے میں بتانے لگا اور یوں رات گئے دونوں نے جی بھر کے باتیں کی۔ 1 بجے کے بعد وہ ہوٹل سے نکلنے لگے تو سرمد نے ایک لفافہ زبردستی وقاص کے ہاتھ میں تھما دیا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی وقاص نے وہ پھولا ہوا لفافہ جیب میں رکھ لیا۔ سرمد نے اسے اپنی کار میں بٹھایا، حالانکہ ان کے گھروں کے راستے بالکل جدا تھے، پھر بھی سرمد نے وقاص کو اس کے گھر کے سٹاپ پر اتارا اور خود اپنے گھر روانہ ہو گیا۔ وقاص کا گھر سٹاپ سے کافی فاصلے پر تھا۔ سرمد اسے گھر تک چھوڑنا چاہتا تھا مگر وقاص نے انکار کر دیا۔ اسے واک کرنا اچھا لگتا تھا۔ وقاص جب سڑک سے اپنی گلی میں مڑا تو اسے اپنے پیچھے قدموں کی چاپ سنائی دی۔ اس کی جیب میں قیمتی موبائل اور رقم موجود تھی، لہٰذا اس نے خطرہ بھانپ کر تیز چلنا شروع کر دیا، مگر پیچھے آنے والے نے اسے جا لیا اور نزدیک پہنچ کر ایک تیز نوکیلی چیز اس کی گردن پر رکھ دی۔ اس نے کہا کہ ذرا بھی بھاگنے کی کوشش کی تو یہ چاقو تمہاری گردن کے اندر ہوگا۔ خوف سے وقاص کا خون منجمد ہونے لگا۔ وہ بمشکل اتنا ہی بول سکا کہ تمہیں کیا چاہیے؟ میرے پاس زیادہ پیسے نہیں ہیں۔ پیسہ؟ اس کے پیچھے تو دنیا میں ہر غلط کام ہو رہا ہے، وہ بولا اور چاقو کی نوک پر وقاص کو دھکیلا۔ اسی لمحے وقاص نے بغور اس کا چہرہ دیکھا جو چاند کی روشنی میں واضح دکھائی دے رہا تھا۔ سر کے سفید بال، بڑی ہوئی داڑھی، آنکھوں میں چھائی سرخی اور میلے کپڑے اس کے تنگ دست اور ذہنی توازن خراب ہونے کا پتہ دے رہے تھے۔ سیدھے چلتے جاؤ، جس طرف میں کہوں، تو وہ غرایا تو وقاص کے قدم خود بخود اس کی ہدایات پر عمل کرنے لگے۔ موت کو اتنے قریب دیکھ کر اسے زندگی بہت عزیز محسوس ہونے لگی تھی۔ وہ پاگل شخص اسے ایک سنسان گراؤنڈ میں لے آیا جہاں دور دور تک کسی ذی روح کا نام و نشان نہ تھا، صرف آوارہ کتے ادھر ادھر گھومتے دکھائی دے رہے تھے۔ اس نے بینچ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ اپنی جیبیں یہاں خالی کرو۔ وقاص نے جیب میں موجود تمام اشیاء نکال کر بینچ پر رکھ دی۔ ان میں وہ کاغذ کا ٹکڑا بھی تھا جو سرمد نے اسے دیا تھا۔ وہ شخص رقم اور موبائل کو نظر انداز کرتے ہوئے کاغذ اٹھا کر رک گیا اور سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ وقاص نے سچ سچ سب کچھ بتا دیا۔ وہ شخص غصے سے لرزاتی آواز میں بولا، شرم آنی چاہیے تمہیں اسے کام کرتے ہوئے۔ تم اس پیشے سے اس لیے وابستہ ہوئے تھے کہ علم کا دیا جلاؤ، نہ کہ سوداگری کرو۔ تم جیسے لالچی لوگ محض چند کاغذ کے ٹکڑوں کے پیچھے بھاگتے ہیں اور نااہل طالب علموں کو اچھے نمبروں سے پاس کر دیتے ہیں۔ یہ ان بچوں کے ساتھ کتنی بڑی زیادتی ہے جو دن رات ایک کر کے پڑھتے ہیں۔ اس کی آواز ایک دم بھر گئی
اور آنکھوں سے آنسو جھلکنے لگے۔ اس نے رندی آواز میں کہا، میرا بیٹا جو آج قبر میں سو رہا ہے، اس کی موت کے ذمہ دار تم جیسے استاد ہی ہیں۔ کیا قصور تھا میرے بچے کا؟ اس نے تو صرف اس لڑکے کی شکایت کی تھی جو امیر باپ کی بگڑی ہوئی اولاد تھا اور امتحانی کمرے میں نقل میں مصروف تھا۔ میرے بیٹوں کو اس ایمانداری کی بہت بڑی سزا ملی۔ اسے امتحان گاہ سے باہر نکلتے ہی قتل کر دیا گیا، ایسے ہی چاقو سے جو اس وقت میرے ہاتھ میں ہے، اتار دوں تمہاری گردن میں، تاکہ تم اس کیفیت کو محسوس کر سکو جس سے گزر کر میرا بیٹا منہ کے موت میں پہنچ گیا۔ دیکھو، تم جو کوئی بھی ہو، مجھے تمہارے دکھ کا اندازہ ہے، مگر میں تمہارے بیٹے کا قاتل نہیں ہوں، مجھے جانے دو۔ چاہو تو یہ سب پیسے تم رکھ سکتے ہو، وقاص نے کہا۔ فطرتاً وہ ایک بزدل انسان تھا۔ یہ کاغذ کے نوٹ میرے کس کام کے؟ اٹھاؤ لائٹر اور لگا دو انہیں آگ، اس نے حکم دیا اور وقاص نے تعمیل کر دی۔ پھر اس شخص نے وہ کاغذ بھی جلتے نوٹوں میں ڈال دیا اور وحشت بری نظروں سے اسے گھورنے لگا۔ سوداگری نہیں کرنا چاہتا تھا، بس ایک بار کلثوم کے کہنے پر ایسا کیا اور بغیر سوچے سمجھے کرتا ہی گیا۔ اس کی نظروں کے سامنے اپنے مرحوم والدین کا چہرہ آ گیا تھا، جنہوں نے نامساعد حالات میں بھی اسے پڑھا لکھا کر اس قابل بنایا تھا کہ وہ بچوں کا مستقبل سنوار سکے، اور وہ اس عہدے پر فائز ہو کر ایسی سرگرمیوں میں ملوث ہو گیا جو کسی استاد کو زیب نہیں دیتی۔ واقعی تم آئندہ ایسا کام نہیں کرو گے جس سے محنت کرنے والے بچوں کا نقصان نہیں پہنچے گا۔ اس شخص کے لہجے میں بے یقینی تھی۔ ہاں، میں اپنے بیٹے کی قسم کھاتا ہوں۔ تب وہ شخص ہذیانی انداز میں ہنسا اور بولا، جاؤ ماسٹر، علم کی روشنی پھیلاؤ، اندھیروں کو مٹاؤ۔ اس نے یہ کہتے ہوئے وقاص کی گردن سے چاقو ہٹا دیا۔ وقاص فوراً ہی وہاں سے بھاگ نکلا۔ اس نے مڑ کر بھی نہ دیکھا کہ سکندر نامی وہ دیوانہ شخص بڑبڑاتے ہوئے کہہ رہا تھا کہ علم کے اس سوداگر کو ہدایت مل گئی، مگر ابھی کئی لوگوں کو راستہ دکھانا باقی ہے۔